السلام علیکم کلاس. ہم حمد کی مشق کر رہے تھے جو کہ ہم نے آدھی کل کر لی تھی، آدھی ہم آج کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کا سوال نمبر 5 ہے. اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں. اب ردیف سے کیا مراد ہے؟ ردیف کسی بھی نظم غزل کے شعر میں جو الفاظ بار بار استعمال ہو رہتے ہیں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. ردیف جو ہے وہ قافیہ کے بعد استعمال ہوتا ہے. اب قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ردیف اس نظم میں کہاں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو آپ کا بند 2 ہے اس میں ہو جو ہے وہ 4 بار آیا ہے. ٹھیک ہے، ہر مصرعے کے آخر میں آ رہا ہے. اور ہو سے پہلے سویرا، اندھیرا، گھیرا، میرا، ان چاروں الفاظ کی آواز ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قافیہ ہیں. ہو ردیف ہے. اب اور ردیف کہاں استعمال ہوئی ہے؟ جو آپ کا آخری بند ہے میرا. ٹھیک ہے، میرا بھی ردیف ہے. اب ہو اور میرا ردیف ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ کا سوال نمبر 6 ہے. در ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں. الفاظ کے معنی آپ نے پہلے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 7 ہے. در ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. متضاد میں آپ کو کروا رہی ہوں بیٹا، جملے آپ خود کریں گے. سنسان آباد، شب روز، اندھیرا اجالا، سفر قیام، قوی کمزور، پرہول پرسکون. اس کے بعد دیکھیں متضاد کے بعد اعراب ہے. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. حمد، نظر، سنسان، اجالا، سمندر، سحر، پرہول. اعراب کے بعد ہے در ذیل الفاظ میں سے مذکر مونث الگ الگ کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے 2 کالم بنا لینے ہیں، ایک میں مذکر الفاظ لکھ لینے ہیں اور ایک میں مونث الفاظ لکھ لینے ہیں. اب دیکھیں سمندر جو ہے وہ مذکر ہے، پھر اس کے بعد وہم مذکر ہے، اس کے بعد مرگھٹ مذکر ہے، اندھیرا مذکر ہے، آسمان مذکر ہے. شام، جڑ اور آندھی جو ہے وہ مونث ہے. اب سوال نمبر 10 ہے. در ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. جمع دیکھیں جھونکا، جھونکے، رات، راتیں، تارا، تارے، خطا، خطائیں، انگارہ، انگارے. اچھا، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 11 ہے. گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں. ہم آواز الفاظ کے بارے میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے. ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. آپ در ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں. ٹھیک ہے، ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کے قافیہ لکھیں گے. ساحر، نظر، ڈر، خطر، تارے، انگارے، چارے، مارے، میدان، سنسان، قبرستان، بیابان، ہوا، دوا، اسلحہ، سوا، شام، کام، دام. اب جو ہمارا آخری سوال ہے، سوال نمبر 12. اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں. ٹھیک ہے، مرکزی خیال دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہر قسم کے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، حمد آپ کی مکمل ہو گئی ہے.